إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اب دین میں نہ کسی بات کو داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی بات کو دین میں سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور ایسے لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جس پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا، اور جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں دو قومیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک پہلی قوم یہود ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا، یہودیوں کے راستے سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی، ہم دعا مانگتے ہیں۔ اور دوسری قوم نصارہ ہے جن کو جو راہ راست سے ہٹ گئی ہیں۔ یہ دو قومیں ہم اور آپ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتے ہوں گے، بہت ساری باتیں ہم نے ان کے بارے میں سنی ہوں گی، لیکن آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے یہودیوں نے جہاں بہت ساری نافرمانیاں کی، بہت سارے گناہ کیے، ان گناہوں میں سے گناہ یہ بھی تھا کہ جو دین انہیں دیا گیا تھا، جو دین انہیں عطا کیا گیا تھا، انہوں نے اس دین کی تعلیمات میں کمی کی، اس دین کی تعلیمات کو انہوں نے کم کیا۔ اور نصارہ کا ایک گناہ تھا کہ انہوں نے اس دین کی تعلیمات میں اضافہ کیا، انہوں نے بڑھوتری کی۔ تو یہودیوں کا یہ گناہ ہے کہ انہوں نے دین میں کمی کی،
اور نصارہ کا یہ گناہ ہے کہ انہوں نے دین میں اضافہ کیا، لہٰذا ہم اور آپ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی قوم کے راستے سے بچا لینا کہ جنہوں نے دین میں کمی کی تھی، اور ایسی قوم کے راستے سے بھی بچا لینا جنہوں نے دین میں اضافہ کیا تھا، کیونکہ دین میں کمی اور بیشی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے اگر کوئی انسان دین کے اندر بدعت کو ایجاد کرتا ہے، دین میں نئی بات داخل کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک یہ الزام لگاتا ہے، یہ تہمت لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے بہت ساری تعلیمات ابھی نہیں دی ہیں، ابھی باقی رہ گئی، ابھی کمی رہ گئی، جو ہم نے اپنے طرف سے داخل کر کے دین کو ہم نے مکمل کر لیا۔ یہ الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بدعتی لگاتا ہے جو دین میں نئی نئی بدعتوں کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، انسان کو نجات پانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے جو باتیں ضروری تھی دین اسلام میں ہم کو بتا دی گئی ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین سکھایا، اسے شہادتین کی تعلیم دی، اس کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ آدمی یہ ساری باتوں کو سنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا ہے، سوالات کے جوابات لیتا ہے۔ ان جوابات کو سننے کے بعد وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جو باتیں آپ نے مجھے سکھائی ہیں ان باتوں میں نہ میں کسی بات کی کمی کروں گا نہ کسی بات کا اضافہ کروں گا، آپ نے جتنا بتایا اتنا عمل کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ یہ بات کہہ کر کے وہ انسان پلٹ کر کے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کسی جنتی انسان کو دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لو۔ اللہ، اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لو، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات کا اسے حکم دیا اس نے کہا کہ بس اس میں نہ کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، جتنا بتایا اتنا عمل کروں گا۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں دین کا حصہ نہ رہی ہو وہ آج کے زمانے میں بھی کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کیا گیا ہو، صحابہ کرام کے زمانے میں نہ کیا گیا ہو، وہ عمل جو ان کے زمانے میں دین کا حصہ نہ رہا ہو وہ قیامت تک کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی، وہ بدعت ہی ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کئی قسم کے بدعتیں پائی جاتی ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھی جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس شعبان کے مہینے میں شب برات کی ایک بدعت منائی جاتی ہے، 15 شعبان کی ایک بدعت منائی جاتی ہے، راتوں کو قیام کیا جاتا ہے، دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور کئی الگ الگ طرح کی بدعتیں اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ ہر بدعتی سے یا ہر مشرک سے آپ یہ سوال کر لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ دین میں جو کام ہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس بات کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں بس ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ جواب کیا ہوگا ان کا؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کی تقلید کریں گے، ہم اس بات کے پیچھے پڑیں گے جس بات پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی برہان ہے، بس یہ کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی اسی راہ پر گامزن ہے اور ہم بھی یہی کام کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ان اہل بدعت سے پوچھیں بھائی آپ یہ بدعت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بدعت ہے، یہ کام کرنا دین اسلام میں جائز نہیں ہے، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں کیا انہیں دین سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا یہ لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا انہیں دین کا پتہ نہیں ہے؟ صرف آپ جیسے چند لوگوں کو ہی دین کی معلومات ہے؟
کیا آپ کو یہ دین کا علم ہے؟ یہ دنیا کے اتنے سارے مسلمان جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اتنی کثرت میں ہے، اتنی زیادہ تعداد میں جو مسلمان اس بات پر عمل کرتے ہیں، یا رات میں جاگتے ہیں، یا شب برات مناتے ہیں، یا عید میلاد النبی مناتے ہیں، یا اسی طریقے سے مردوں کی عید کرتے ہیں، یا فلاں فلاں کام کرتے ہیں، اتنے سارے مسلمان کرتے ہیں، کیا یہ بات انہیں معلوم نہیں؟ کیا یہ حق پر نہیں ہے؟ کیا آپ چند ہی لوگ ہیں جو اسے بدعت کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں؟ کیا آپ حق پر ہیں؟ اگر یہ بات غلط ہوتی تو اتنے سارے مسلمان اس پر عمل نہ پیرا ہوتے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، میرا شکر ادا کرنے والے بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے، اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر رہنے والوں کی تعداد ہمیشہ سے کم رہی ہے۔ کم ہونا یہ نہ حق پر ہونا نہیں ہے، یا زیادہ ہونا حق بات پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے کا ارشاد فرمایا اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ دنیا میں اکثریت کی پیروی کریں گے، اگر آپ دنیا میں اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا اعلان۔ کثرت میں ہونا، اکثریت میں ہونا، یا تعداد میں زیادہ ہونا، یا کسی عمل کو بہت سارے لوگوں کا کرنا، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جو بدعت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کیا کیا بدعتیں ہوتی ہیں؟ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ شب برات مناتے ہیں لوگ، اس مہینے کے اندر حلوہ پکایا جاتا ہے، میٹھا بنایا جاتا ہے، اور میٹھا پکا کر کے لوگ کھاتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، لہٰذا آپ نے حلوہ پکا کر کھایا تھا، ہم بھی حلوہ بنا کر کھا رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو شہید ہوئے تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی۔ شعبان کے مہینے میں غزوہ احد واقع نہیں ہوئی، جس غزوے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے ہیں، آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، وہ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، سن 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، حلوہ پکا کر کھائے تھے، ہم بھی حلوہ پکا کر کھاتے، سراسر غلط بات۔ اور چراغاں کیا جاتا ہے اس ماہ کے اندر، آتش بازی کی جاتی ہے بعض علاقوں کے اندر، جو کہ سراسر فضول خرچی ہے، پیسوں کا برباد کرنا ہے، روپیوں کا اسراف ہے، اور اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا آپ اور آپ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، آج فضول خرچی کا مرض جو ہے نا ہماری امت مسلمہ کو لگ چکا ہے۔ ذرا موضوع سے ہٹ کر کے آپ کو بات بتاؤں میں، آپ کوئی بھی کام دیکھ لیجئے، چاہے شادی بیاہ کی تقریب ہو، یا ولیمے کا انتظام کیا گیا ہو، یا کسی کا انتقال ہوا ہو، یا اور بہت سارے معاملات ہو، آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ فضول خرچی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے کتنی بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، ایک نئے رشتے سے جڑتا ہے، وہ نکاح ہو گیا، میاں بیوی کے رشتے میں جڑ گیا، ساس اور سسر کے رشتے سے جڑ گیا، سالہ سالی کے رشتے سے جڑ گیا، عورتیں کسی رشتے سے جڑتی ہیں، وہ شوہر کے رشتے سے جڑ جاتی ہیں، اس کی ننند کے رشتے سے وہ جڑ جاتی ہے، الگ الگ طریقے سے الگ الگ رشتے بنتے ہیں جب انسان کا نکاح ہوتا ہے۔ لیکن اسی فضول خرچی کی وجہ سے جو انسان اسراف کرتا ہے اپنے نکاح میں یا ولیمے میں، جو اسراف کرتا ہے، اس اسراف کی وجہ سے ایک اور رشتہ اس کا بن جاتا ہے۔ وہ رشتہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ بڑی بات آپ کو سخت لگے گی، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اتنا اسراف کرنا، اور آپ کو میں بتاؤں افسوس ہوتا ہے ہم اس بات کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آج اتنی رسم و رواج شادی بیاہ میں بنا لے گئے، شادی کل ہے، اس سے پہلے ایک رات پہلے کھانا کیا جاتا، کھانا بناتے، اور کھانے میں پتہ ہے آپ کو آج کل کیا فیشن چل رہا ہے؟ ہجڑوں کا ڈانس ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔
لوگ ہجڑے بلا کر کے نچوا رہے ہیں. بات کہنے کی نہیں, کہنے کو انسان اپنا کہنے کی زبان, انسان کا چہرہ اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے, لیکن کیا کہیں بتا بغیر تو دل رہا بھی نہیں جاتا, بتا بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. بتائیے اس امت مسلمہ کا کیا حال ہوگا جس کے نکاح کے اندر ہجڑے آ کر کے ڈانس کرتے ہوں گے, جس کی شادی سے پہلے, جس کے نکاح سے پہلے ہجڑوں نے آ کر کے ناچا ہو, گایا ہو. اب اس سے اولاد کی تو اولاد دین کی کیا خدمت کرے گی میرے بھائیوں, کیا خدمت کرے گی بتائیے. ایک طرف تو مسلمان بہنیں جو خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے, روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے لوگوں کے در در بھیک مانگ رہی ہیں, لوگوں کے درگاہوں پہ جا کر کے اپنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں, بغیر شادی ہوئے کے جوان جوان بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جہاں اللہ نے کچھ مال دے دیا اتنا اسراف کر رہے ہیں, اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو گئے. اللہ, چلیے بات آگے بڑھاتا ہوں. فضول خرچی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو روحیں آتی ہیں. ہمارے جو پرانے بزرگ جن کا انتقال ہو گیا ہے, جو قبروں میں مدفون ہیں, ان کی روحیں آتی ہیں اور گھروں میں آ کر کے کھاتی ہیں, پیتی ہیں, اور گھروں میں آ کر کے رہتی ہیں, اور پھر واپس لوٹ کر کے چلی جاتی ہیں. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس رات ملائکہ اترتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, اور روح اترتی ہے. جبکہ آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں. لیلۃ القدر کی وہ رات ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح, کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. مردہ لوگوں کی روحیں کبھی دنیا میں واپس نہیں آتی میرے بھائیوں. انسان کا انتقال ہو گیا, مر گیا, اگر وہ نیک اور صالح ہے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی نعمتوں میں ہے, وہ آخرت کی نعمتوں میں ہے, وہ جنت کی نعمتوں آرام کے ساتھ سو رہا ہے. اور انسان اگر برا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ 2 خطرناک قسم کے فرشتے جو خطرناک قسم کی سزائیں دینے والے ہیں اس انسان پر اس کو مسلط کر دیتے ہیں. اگر انسان برا ہے فرشتے اس کو سزا دے رہے ہیں, اگر انسان اچھا ہے اللہ کی نعمتوں میں ہے, اگر برا ہے اسے چھٹی ملنے والی نہیں ہے. اگر اچھا ہے تو ذرا مجھے آپ بتائیں, جنت کی بے شمار نعمتیں چھوڑ کر کے کیا انسان دنیاوی نعمتیں لینے کے لیے آئے گا دوبارہ؟ کبھی نہیں آ سکتا, کبھی نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں اور گھر کو پاک و صاف کیا جاتا ہے, گھر میں پینٹ کیا جاتا ہے, اور اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین تشریف لانے والے. اب ایک بات میرے ذہن میں ہے, دیکھیے پچھلے لاک ڈاؤن میں یہی ماحول تھا, اور 15 شعبان اسی لاک ڈاؤن میں آئی تھی, تو قبرستان وغیرہ جانے کی مکمل پابندی تھی. تو میں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی کہ جب قبرستان جانے سے منع کیا گیا, وہاں جا کر کے زیارت جو کام کرتے ہیں اس سے منع کیا گیا, تو میں نے دیکھا ایک مسلمان بھائی نے اپنے گھر میں قبر کا نقشہ بنایا اور اس پر لکھا ہوا ہے ماں اور باپ, اور اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہے. یعنی ہم کتنے ڈھیٹ ہیں بدعت پر, ہمیں روکا جا رہا ہے تب بھی ہم بدعت کرنے پر اتنے مصر ہیں کہ چاہے جو ہو جائے ہم گھر میں اس بدعت کو بنا لیتے. اللہ اکبر, کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام سنتوں پر استقامت اختیار کرتے تھے, ہم بدعتوں پر استقامت اختیار کر رہے ہیں. پھر کیا انجام ہوگا ہمارا, کیا انجام ہوگا ہمارا بتائیے. تو میرے بھائیوں, یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں یہ سراسر باطل عقیدہ ہے. انسان اگر نیک ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے, اگر برا ہے اسے سزائیں دی جاتی ہیں, وہاں سے بچ کر آ نہیں سکتا وہ انسان. اور ایک عقیدہ کیا رکھتے ہیں لوگ, کیا کرتے ہیں اس میں کام, قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر کے اجتماعی طور پر قبروں کی زیارت کرتے ہیں. دیکھیے قبروں کی زیارت کرنا یہ اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا, قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں منع کیا تھا, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو, کیونکہ یہ جائے عبرت ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے. انسان جب وہاں پہنچتا ہے قبروں کو دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے, اسے اپنی قبر یاد آتی ہے, اسے اپنی موت یاد آتی ہے, اس کے سامنے آخرت کا منظر گھوم جاتا ہے, اسے اپنی موت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے, تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کو قبروں کی زیارت کا حکم دیا. لیکن کیا ہوتا ہے, اجتماعی طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں کیا ہوتا ہے, قبرستان میں لائٹیں جلی ہوئی ہیں, مارکیٹ لگا ہوا ہے,
باہر پھول بیچے جا رہے ہیں, ناریل بیچے جا رہے ہیں, اگربتیاں بیچی جا رہی, اور قبرستان کے باہر اسٹال لگے ہوئے ہیں. گویا کہ ایک جائے عبرت تھی, اس کو ہم شہر خاموشہ کہتے ہیں. ایک سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے, ایک خوف انسان کے دل پر چھاتا ہے جب قبرستان دیکھتا ہے. تو جائے عبرت قبرستان کی جگہ ہے, لیکن ہم نے قبرستان جو جائے عبرت تھی ہم نے اسے جائے تماشا بنا دیا, ہم نے اسے مارکیٹ بنا دیا ہے, خرید و فروخت کرنے کا, دھندا کرنے کی ہم نے اس کو مارکیٹ بنا لیا. اللہ اکبر اللہ. دعوتیں بھی ہوتی ہیں, کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں. پتہ نہیں یار قبروں کے سامنے بیٹھ کر انسان کیسے کھا لیتا ہے, اس کا دل کیسا ہوگا کہ جو قبر کے سامنے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لے. اللہ اکبر اللہ, اللہ اکبر میرے بھائی. تو کیا عقیدہ ہے؟ قبروں کو سجایا جاتا ہے, پھول ڈالے جاتے ہیں. ہاں پھول, کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, عمل کے پھول چن اے مرنے والے باغ دنیا سے, عمل کے پھول چن اے مرنے والے باغ دنیا سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی پھولوں کی چادر سے. آپ قبر میں خوشبو چاہتے ہیں, آپ قبر میں روشنی چاہتے ہیں, آپ کے قبر میں آپ کے عمل سے خوشبو آئے گی, آپ کے عمل سے روشنی آئے گی. باہر والوں کی لائٹ لگانے سے, باہر والوں کی چادریں ڈالنے سے یا پھول لگانے سے کبھی قبروں میں خوشبو نہیں آ سکتی, کبھی قبروں میں اجالا نہیں ہو سکتا. قبر میں اجالا چاہتے ہو, اپنے اعمال کو درست کر لو میرے بھائیو. اعمال ہی کی وجہ سے قبر میں اجالا ہوگا, باہر کی روشنی سے اجالا نہیں ہو. اور ایک عمل کرتے ہیں قبرستان میں بہت سارے بھائی, کیا کرتے ہیں؟ قبر جب کسی کا انتقال ہو گیا تو قبر کے سرہانے یا آس پاس کہیں بھی درخت لگاتے ہیں, اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب کی وجہ یہ ہے ایک انسان پیشاب کی شیٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا. تو میں آپ کو میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں, کبھی ہم طہارت لیں تو پوری پاکیزگی کا ہم خیال رکھیں. اگر ہم نے کپڑے ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں یا ایسی طرح کے کپڑے ہیں کہ جس پر ہم بیٹھ کر ہم پیشاب کریں گے یا اپنی ضرورت پوری کریں گے تو پیشاب کے قطرے اڑنے کا اندیشہ ہے, اس میں پورا ہم احتیاط برتیں. یہ بظاہر چھوٹا گناہ نظر آتا ہے, لیکن قبر میں جو عذاب دیے جاتے ہیں, قبر میں عذاب دیے جانے کا بہت بڑا سبب ہے انسان پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا. یہ بہت بڑا سبب. تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر دو ٹہنیاں کھجور کی لی اور قبروں پر لگا دی, اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہے گی ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ لا کر کے درخت لگا رہے ہیں, اور درخت بڑا پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, اور قبر کھودنے والوں کو اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے نا. بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں, جیسے سراسر غلط عمل. سب سے پہلی بات تو یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا, یہ خبر دی گئی تھی کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کیا واقعی میں جس کو ہم قبر میں دفن کر رہے ہیں اسے عذاب ہی ہوگا؟ ہمیں اس بات کا علم ہے؟ ہمیں اس بات کا علم نہیں. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا تھا, آپ کے لیے خاص بات تھی کہ آپ کے ٹہنی لگانے سے عذاب کم ہوا تھا, ورنہ ہم اور آپ ٹہنی لگائیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عذاب کم ہونے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں, یہ قبرستان اجتماعی طور پر جانا, جب انسان اجتماعی طور پر قبرستان جائے گا کیا عبرت لے گا؟ وہاں باتیں ہوگی, ہنسی مذاق ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ. اب دیکھیں قبرستان کسی کا انتقال ہو جائے, آپ ذرا اپنے تجربے سے آپ مجھے بتائیں, قبرستان پہنچنے کے بعد ساری دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں, عبرت کی بجائے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہاں عبرت لوگ نہیں لیتے. اللہ. اور اسی طرح میرے بھائیوں 15 شعبان کو لوگ رات میں صلاۃ الفیہ کا اہتمام کرتے ہیں, ہزاری نماز, الگ الگ اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا, اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر بدعت و خرافات. کسی بھی صحیح حدیث سے اس رات میں خاص نماز کا اہتمام کرنا یا دن میں روزہ رکھنا یہ بات ثابت نہیں ہے. تو بہرحال میں اپنے بات کو یہیں پر روکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.